و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ انما التوبۃ، بے شک توبہ، علی اللہ، اللہ کے ذمے، یعنی توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی سے، جہالت، نادانی سے برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دانا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ہرگز نہیں ہے توبہ کا قبول کرنا ان لوگوں کے لیے جو برائیاں کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ پہنچتی ہے، یعنی موت کی علامات آ جاتی ہیں۔ قال انی تبت الآن، کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب علامات موت آ جائیں ان کے سامنے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے تیار کیا ہے میں نے دردناک عذاب۔ سامعین کرام، آج بڑا اہم مضمون ہے، اور اس کے بارے میں ہم ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہے، گناہوں کو کیے جا رہا ہے مسلسل، اور جانتے بوجھتے گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں، قصداً عمداً گناہ کر رہے ہیں، اور رجوع نہیں کرتے، یعنی فوراً رجوع نہیں کرتے۔ اور ایک روش ہے، گناہوں کی ایک روش ہے، وہ انہوں نے اختیار کی بھی ہے، اور گناہوں سے رجوع نہیں کرتے، توبہ تائب نہیں ہوتے، اور پھر بھی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تقریباً اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کس کی قبول نہیں ہوتی، اور کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور کون سے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ کے ذمے توبہ ان لوگوں کا ہے، قبول کرنا ان لوگوں کا ہے جو گناہ، نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جلد ہی اس سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں مزید آگے بڑھوں، ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں
وہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، انسان کی پیدائش جو ہے با مقصد ہے۔ اب با مقصد پیدائش ہے تو انسان جب شعور سنبھال لے سامعین اکرام، تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو سوچنا چاہیے اور اپنے لیے ایک مقصد کا تعین کرنا از حد ضروری ہے۔ بلا مقصد طے کیے زندگی گزارنا شروع کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور نہ اس کے کچھ خاطر خواہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے اور کسی مقصد کے ساتھ اپنے کو نتھی نہ کرے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نفس تو اس کا آلریڈی غالب ہے اس پہ۔ یعنی انسان جب شعور سنبھالتا ہے سامعین اکرام، تو اس کا نفس جو ہے اس پر غالب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن اتنا ہے کہ نفس غالب ہوتا ہے، روح مغلوب ہوتی ہے۔ دوسرا یہ نفس امارہ ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اگرچہ فطرتاً انسان جو ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، لیکن جب روح جسم میں آ جاتی ہے سامعین اکرام، تو روح کے پاس جو عقل و فکر، جو عقل ہے، اس کا دائرہ کار بھی محدود ہے، اور جو موٹیویشن کے لیے اس کے پاس جو نفس ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نفس دیا ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ ابتدائی حالت میں نفس کی حالت جو ہے وہ نفس امارہ ہوتی ہے۔ 13ویں پارے کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں گردانتا، کیونکہ نفس جو ہے بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا سامعین اکرام، جب انسان شعور سنبھال لے تو اس کو ایک مقصد کا ضرور تعین کر لینا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نادان معاشرہ ہے، یعنی میں آپ کو بعض وقت کہتا ہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے، ہم جو ہے دور جاہلیت میں بس رہے ہیں، اور دور جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اتنے سخت الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں اس کا ترجمہ جاہلیت کا ترجمہ ناواقفیت سے کروں گا، کہ ہم ناواقف ہیں، ہمیں علم پہنچایا نہیں گیا ہے، نہ ہمارے باپ نے ہمیں مقصد بتایا ہے ہمیں زندگی کا، نہ ہمارے ماں نے بتایا ہے، نہ ہمارے علماء نے بتایا ہے۔ یہ وہ سچی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے بھی، یعنی وہ مقصد جو حقیقی مقصود ہے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پر نہ وہ خود سوچتے ہیں، نہ دوسرے کو دعوت فکر دیتے ہیں، نہ صحیح راہ عمل بتاتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عبادت جو ہے وہ اس مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، عبادت بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے۔ جیسے کہ عبادت اگر کوئی کرتا ہے سامعین اکرام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنا بذات خود مقصد تو نہیں ہے۔ سیدھا راستہ تو آپ جانتے ہیں سامعین اکرام، جن لوگوں نے ہمیں نیا جوائن کیا ہے، جو نئے ہمارے ساتھ اس درس میں شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے، اور اس کی دعا ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم بتا دیجیے۔ صراط مستقیم پر چلنا
جو شخص صراط مستقیم پر چل رہا ہے، سامعین کرام، بات کو میں الجھاؤں گا نہیں، بالکل سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ جو شخص صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے راستے پر چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب یہ سارے کام جو ہیں فی نفسی بذات خود مقصود نہیں ہیں، نہ سیدھے راستے پر چلنا مقصود ہے بذات خود فی نفسی۔ دیکھیں، سیدھے راستے سے آپ جلدی میرے خیال سے میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ ایک راستے پر اگر انسان چل بھی رہا ہے دنیا میں، مثال کے طور پہ میں اسلام آباد کے راستے پر چل رہا ہوں، اسلام آباد کے راستے پر چلنا میرا مقصود بذات خود میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ میری انتہا تو اسلام آباد ہے۔ اسلام آباد تک اگر میں جانا چاہتا ہوں تو مجھ کو اسلام آباد کی راہ پر چلنا ہوگا، اس کے بغیر میں اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکتا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سوچ لیا کریں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان پہ رحمان کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ ہم تقریباً، چونکہ سامعین کرام میں صاف بات کروں گا، چونکہ ہمارا مقصود جو زندگی کا ہے، جو مقصد زندگی کا ہے، وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، اسی لیے اب رہ گئی دنیا اور ما فیہا، یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہی ہمیں خوشنما نظر آ رہا ہے۔ اس میں جو چیزیں ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الی آخری مضمون ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارا مقصود بن چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہمارا جبکہ مقصود بن گیا ہے، اب بات یہ ہے کہ اصل مقصد سے ہم غافل ہو گئے۔ اب قرآن تو آپ کو سیدھی راستے کے متعلق علم دیتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور اللہ کا راستہ ہے۔ سامعین کرام، وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا تو وہ بات اس میں تھوڑی سی کمی یہ رہ گئی ہے کہ سیدھا راستہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو اسلام آباد کی۔ یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ اول تو یہ آپ سوال کریں، قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ اور یہ راستہ ہے کس کا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے، جو مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو جناب جو سیدھے راستے پر چلے گا، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو مقصود کیا ہوا؟ اللہ مقصود ہوا ہمارا۔ اب اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب اور اللہ کا دیدار، یہ تینوں چیزیں سامعین کرام ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں، قرب، معرفت اور دیدار۔ جب آپ اس کے قریب نہ ہوں گے تو آپ اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ جب آپ اس کے قریب نہ ہوں گے تو دیدار کیسے ہوگا؟ یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں سامعین کرام۔ سب سے پہلے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اللہ کا رنگ لینا ہے، اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ کے راستے پر کیسے چلیں گے؟ اس کا طریقہ تو
یعنی اس کے لیے الگ ایک مضمون کی ضرورت ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے اللہ کا رنگ لیا ہوا ہے۔ اب رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اب پیروی کیا ہوگی؟ اتباع۔ دیکھیں، ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے۔ اطاعت تو جو لازمی چیزیں ہیں اس میں اطاعت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے تمہیں دیا اس کو لے لو اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ تو سامعین کرام، یہ طریقہ کار ہے۔ اگر ہم اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہوگا۔ رسول کا رنگ چڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں اللہ کے رسول کی زندگی میں، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیروی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ ایک آیت یہ ہے، اور جو آیت میں نے پہلے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرنے لگے گا۔ سامعین کرام، اتباع رسول یہ راز ہے ہماری کامیابی کا، رسول کے راستے پر چلنا۔ یا ویلتا لیتنی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ قیامت کے دن ہم افسوس کریں گے، جنہوں نے رسول کی اتباع نہیں کی ہوگی، قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا، کیوں نہ میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا۔ یا ویلتا اتخذت مع الرسول سبیلا، اس طرح کچھ آیت ہے کہ کاش یہ افسوس کریں گے مجرم جو ہے، جنہوں نے رسول کی اتباع نہیں کی ہوگی، وہ قیامت کے دن جو ہے افسوس سے، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یا ویلتا لیتنی یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ تو رسول کا راستہ جو ہے، اتباع رسول، رسول کی کامل اتباع، یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتباع رسول، کامل اتباع رسول۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ سامعین کرام، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم انسان جب پیدا ہو جاتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب وہ باشعور ہو جاتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے، یعنی عقل اس کی اللہ تعالیٰ کامل کر دیتے ہیں، تو اس کو پھر سوچنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ اپنے مقصود کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، نہ کلیئر ہونا چاہتا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے، یہ تو دنیا کا طالب ہے اور دنیا ہی اس کی مطلوب ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام۔ یعنی میں مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں، کافروں کا یا مشرکوں کا
یا کسی اور کا ذکر نہیں کر رہا، مسلمانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کے طالب نہیں ہیں۔ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے طالب نہیں ہیں، طالبان خدا نہیں ہیں، طالبان دنیا ہیں، طالبان مولا نہیں ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سامعین اکرام کہ جب تک اللہ تعالی مقصود نہ بن جائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سامعین اکرام، یہ میری جو بات ہے نا یہ آپ لکھ لیں اپنے ساتھ۔ جب تک اللہ مقصود نہ بن جائے تو اس وقت تک ہم زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چاہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں ہے، تو آپ قرآن کو کیسے حاصل کریں گے، یا قرآن کو کیسے اپنا رہنما بنائیں گے، یا قرآن کو کیسے اپنا دستور بنائیں گے؟ قرآن کو تو اپنے پیچھے آپ ڈال دیں گے۔ اور یہ شکوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، یا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رسول میری یہ قوم تو اس نے تو قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس سے روگردانی کر لی تھی۔ تو ہم نے قرآن سے روگردانی کر دی ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے سامعین اکرام؟ قرآن کا جو مقصود ہے، یعنی جس طرف قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ نہ ہمارا مقصود ہے نہ ہم اسے مقصود بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے اور جو بھی نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حق سے؟ تو ایک بات سامعین اکرام، یہ میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں اس میں ہرگز میرا مقصود نہیں ہے کہ میں جلدی جلدی قرآن پڑھ کے اور یعنی اس کا اختتام کر لیں، اس تفسیر کا اختتام کر لیں۔ میرے سامعین کرام کو اگر کسی کو جلدی ہے کہ میں جلدی سے قرآن، تو وہ پھر ایک مدرسوں میں دورہ ہوتا ہے ماہ شعبان میں، وہ تقریباً 40 دن میں قرآن آپ کو پورا دورہ کرا دیں گے۔ وہاں جا کے بیٹھ جائیے، وہاں ان سے سن لیں قرآن۔ ہمارا تو قرآن کے جو روحانی مطالب ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور جو حقیقت ہے اور جو یعنی قرآن کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے توبہ کا، کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے سامعین کرام ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے اس کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں۔ اول جو اینٹ رکھی ہے ہم نے اپنے زندگی گزارنے کی، وہ ٹیڑھی ہے۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، ہمارے شیخ کہتے تھے کہ پہلی اینٹ تم نے اگر عمارت کی ٹیڑھی رکھ دی، اس کے بعد جب تم عمارت چڑھاؤ گے تو آسمان تک وہ ٹیڑھی رہے گی، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہاری بنیاد صحیح نہیں ہے۔ اصل میں ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ ہے ہی نہیں، صحیح اور غلط کا تو بعد میں بات ہے، لیکن ہے ہی نہیں، اس کا نیست ہے۔ ہم اپنی زندگی سامعین کرام، ٹھیک ہے ہم اعمال کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور تسبیح پھیر رہے ہیں، شب جمعہ کے لیے جاتے ہیں، اور رمضان میں جو ہے وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بنیاد نہیں ہے ہماری کوئی زندگی کی۔ اصل بنیاد جو ہے وہ ڈالنی چاہیے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ اب ایمان باللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بہت گہرے معنی ہیں۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے مقصد نہیں پیدا کیا. ما خلقت ھذا باطلا، بے مقصد آپ کا یہ یقین ہو. ہم جس معاشرے میں سامعین کرام رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ سمجھتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو بس یہی دنیا ہی دنیا ہے. بس دنیا کا نظام اچھی طرح چلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے اسلام آیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایمان باللہ جو ہے اس کا، یعنی میں موٹی موٹی نقاط آپ کو بیان کروں. ایمان باللہ، سب سے پہلے تو آپ کا یقین ہو کہ ہاں میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بامقصد پیدا کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. چوتھی بات یہ ہے آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ظاہر ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا کیا مطلب ہے؟ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کا مقصود اللہ ہے، دوڑو اس کی طرف. اور اگر تم لوگ نہ دوڑے، انی لکم منہ نذیر مبین، اس کی طرف سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. سبحان اللہ. تو پہلی اینٹ جو ہے وہ رکھنی چاہیے. سامعین کرام، میں تھوڑا سا کھول کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر ہم اپنے مضمون کو لیں گے کہ پہلی اینٹ یعنی زندگی کے مقصد کا تعین ضرور کر لیں آپ. ہم عام طور پہ، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم عام طور پہ دنیا، ہمارا مقصود نہ جانتے ہوئے غیر شعوری طور پہ دنیا کو ہم اپنا مطلوب و مقصود و محبوب اور مطلوب بنا چکے ہیں. یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اگر ایسا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص طالب دنیا بن گیا، دنیا کی زندگی کو اس نے پسند کر لیا، تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ہدایت کی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ منہ پھیر لیجئے، اعرض، اعراض کر لیجئے، من تولا عن ذکرنا، جو پھر گیا میری یاد سے، مجھے اس نے بھلا دیا، میری یاد سے پھر گیا. اب چاہتا کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، وہ چاہتا ہے صرف دنیا کی زندگی. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے، عام بتایا نہیں جاتا ہمیں. ماں باپ کو تو چھوڑے، جو علماء ہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا، کم از کم اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو سنا ہوگا. میں نے کم از کم اس طریقے کی بات چیت جو میں کہہ رہا ہوں یا جو ہم نے شیخ سے اپنی سنی ہے، یہ عام جو ہم خطبوں میں جاتے ہیں، جمعے کے خطبے سنتے ہیں، عیدین کے سنتے ہیں، اس میں کبھی میں نے یہ نہیں سنا. بس کہتے ہیں وہ داڑھی تم لوگوں نے کیوں نہیں چھوڑی، غصہ کرتے ہیں مقتدیوں کو، اور چند جو باتیں ہیں یعنی جو شاخیں ہیں اس کی بات کرتے ہیں، بنیاد کی بات نہیں کرتے. سنتوں کو اپنا لو. ارے بھائی، سنت تو جب صحیح طریقے سے ادا ہوگی جبکہ تمہارا زندگی کا مقصود صحیح ہوگا، اس وقت مزہ آئے گا سنت پہ عمل کرنے کا. تم نے مقصد بنایا نہیں ہے، نیت بنائی نہیں ہے، زندگی کی کوئی نیت بنائی نہیں ہے، دنیا مقصود ہے، پھر تم کہہ رہے ہو سنت پہ چلو. تو سنت پہ کیسے چلو، یا اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ یہ سامعین کرام، عام طور پہ آپ دیکھیں، ہمیں سنتوں کے بارے میں، سنت ٹھیک ہے، یعنی راستہ تو وہی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا اتباع رسول راستہ ہے، لیکن پہلے بنیاد تو بناؤ. آپ سے میں مخاطب ہوں کہ چھوڑیں ان لوگوں کو، آپ کو جو بھی آپ نے سنا ہے اس کو آپ خود سوچیں کہ بھئی میں کیوں زندگی گزار رہا ہوں. ہر مرد، ہر عورت یہ سوچے. عورتیں جو شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو بس بچے شروع ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ.
پھر ان سے سب کچھ، بعض بچیوں سے اپنی نماز تک رہ جاتی ہے، روزے تک رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تو تربیت ہوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو ایک نیت بنانی ہے زندگی کی۔ اسلام ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، اب جو اس راستے پر چل رہے ہیں سامعین کرام، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، یہ دو تین الفاظ میں اکٹھے کہتا ہوں، اور یہ سارے الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ معبود سب سے پہلے، یعنی معبود تو بعد میں ہے، سب سے پہلے مطلوب۔ آپ کو مطلوب کیا ہے؟ وہ آپ کو محبوب ہے کہ نہیں؟ آپ اسے پسند کرتے ہیں زندگی کے مقصد کے طور پہ؟ اگر وہ مطلوب ہے تو پھر وہ آپ کو محبوب بھی ہونا چاہیے، اگر وہ محبوب ہے پھر وہ آپ کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اس تک رسائی حاصل کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا آپ کا مقصد ہونا چاہیے، مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ جب مقصود بن گیا سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ، مقصود بننے کے بعد اللہ تعالی معبود بن سکتے ہیں۔ اگر مقصود نہیں ہے تو معبود بھی وہ نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ یعنی بے شک آپ زبان سے تو کہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن آپ اس کو اپنا معبود حقیقت میں عملی طور پہ بنا نہیں سکتے، کیوں کہ وہ آپ کا مقصود ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے، مقصود کا معبود کا۔ اب ہمارا مقصود تو دنیا اور ما فیہا ہے۔ آپ دیکھیں عام، یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں اپنے گرد و پیش کو، یہ لوگوں کی جو 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ان کا پلاننگ کیا ہے؟ کیا اللہ ان کا مقصود ہے؟ نہیں، ان کا مقصود تو دنیا ہے۔ جو طالبان دنیا ہیں سامعین کرام، اللہ کی عبادت جیسے کہ ہونی چاہیے وہ نہیں کر سکتے، اللہ کا تقوی جیسا کہ ہونا چاہیے وہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا، وہ حق آپ نہیں ادا کر سکتے اگر آپ طالب دنیا ہیں۔ یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، یہ میری دکان ہے، یہ میرے پلازا ہے، یہ میرے کھیت ہیں، یہ میری گاڑیاں ہیں، یہ میرے محلات ہیں، یہ میرے پلاٹس ہیں۔ لگے رہو بھائی، جانا تو تم نے قبر میں ہے۔ کتنا تم اکٹھا کر لو گے، کتنے دراہم تم اکٹھے کر لو گے؟ تو ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ تمام پریشانیاں سامعین کرام ہماری ظاہر کے بارے میں۔ اب جو مزارات پہ آپ مثال کے طور پہ لوگ جاتے ہیں، وہ اکثریت کی ان کی دنیا کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اکثریت ان میں کیا ہوتی ہے؟ وہ دنیا کی مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، ان سے دعا کرا لو، اولاد نہیں ہو رہی، فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ رزق میں دکان نہیں چل رہی، رزق میں تنگی ہے، فلاں پیر سے وہ تعویذ لکھ کے دے دیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہے سامعین کرام۔ ایک بات جو میں خلاصے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یا مضمون ہے توبے کا۔ اب توبہ جو یہ توبہ اور گناہ اور یہ گناہوں کی معافی، یہ سامعین کرام ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ مضمون جو ہے، یہ پہلی آیت جو ہے، یہ ان لوگوں کی، یہ طالبان مولا کے لیے ہے، طالبان دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص طالب دنیا ہے، دنیا ہی کو چاہتا ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، تو پھر تو گناہوں کا، اس کی ساری زندگی گناہ ہے،
سارے اعمال اس کے گناہ ہیں۔ اگرچہ یہ کچھ نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا مقصود اللہ نہیں ہے، اس کا محبوب اللہ نہیں ہے، تو پھر سارے اعمال جو ہیں اس کے ضائع ہو جائیں گے، جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے میں آگے پیش کروں گا وہ نیک اعمال قیامت کے دن۔ یہ نمازیں ہیں، یہ خیراتیں ہیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ روزے ہیں، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی واضح مقصد کے تعین کے، بس معاشرہ نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لی، معاشرہ روزے رکھ رہے ہیں، میں نے بھی بس اٹھ کے سحری کھا لی، روزہ رکھ لیا، پھر افطاریوں پہ ڈٹ کے پھر افطاری کر لی۔ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، وہاں بڑا اچھا وہ ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور پیسے ہیں میرے پاس، چلو ایک وزٹ ہو جائے گا حج کا، لوگ حاجی کہنے لگیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ویسے برسبیل تذکرہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ جب حج سے واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ حاجی کا سابقہ لگا کے آتے ہیں، حجی 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 حاجی فلاں حاجی اور ڈھمکانہ حاجی، دو چار دوسرا حج کر لیا تو یہ بن گئے کیا؟ الحاج، الحاج بن گئے۔ یہ تخلص لکھیں گے، اپنے ساتھ لازمی لکھیں گے کہ بھئی میں نے 2 حج کیے۔ سامعین کرام، یہ کیا مطلب آپ دیکھیں کہ کیا یعنی رویے ہیں لوگوں کے۔ تو ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی تک کہہ نہیں پایا، تھوڑی سی میں نے کہا تو ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں، بس یہ پھر جو مرضی آئے کرتے رہیں، گناہ و ثواب کی پھر کوئی توقع نہ رکھیں۔ ہر تمام کام جو آپ نیک بھی کریں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ نیت ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ آپ کی زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ دنیا ہے، جو کہ حقیقت کے آپ نے خلاف طے کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، بھائی دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو، تم اللہ کے لیے ہو، تم باطن کے لیے ہو۔ تو انسان کا مقصود تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری انتہا تو اے انسان رب ہے، تیرا پہنچنا تو رب کے پاس ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو اپنا زندگی کا مقصود و مطلوب و محبوب نہیں بنایا، اب ظاہر ہے کہ پھر لم یرد الا الحیات الدنیا۔ سامعین اکرام، تیسرا اس میں کوئی کیٹیگری ہے ہی نہیں۔ جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، منہ پھیر لیں آپ اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب اللہ کی یاد سے تو تم نے منہ پھیر لیا، اب چاہتا کیا ہے یہ؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ایسے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان لوگوں سے منہ پھیر لیجیے۔ اب رسول جس شخص سے منہ پھیر لیں تو آپ بتائیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی کہ جنت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک دنیا کا راستہ ہے، ایک آخرت کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو مقصود، مطلوب، محبوب بنا کے دنیا کے حصول دنیا کو مقصد بنا لیا تو
اللہ کو آپ معبود، اللہ تعالیٰ آپ کے معبود بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کے مقصود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معبود نہیں بن سکتے۔ آپ پھر غیر اللہ کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کا خیال رکھیں گے، آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا کو ترجیح دیں گے۔ آپ زندگی کے معاملات میں آپ دیکھ لیں، معاشرے میں جس طرح خوف خدا نہیں ہے، اور لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ضائع کیے جا رہے ہیں، رشوت ہے، کرپشن ہے، ساری سوچیں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو سامعین اکرام، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، جو یہ نیک عمل کرے گا بغیر کسی مقصد کے، میں آپ کو اللہ کے قرآن کی دلیل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالهم، یہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت اعما۔ یہ پوری آیت ہے سامعین اکرام، میں پڑھتا ہوں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، ساری دوڑ دھوپ گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان ان کا کیا ہے، ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اپنی رائے کو بہت وزن والا سمجھتا ہے، دوسری کی رائے کو ہلکا سمجھتا ہے، خواہ وہ جو بھی ہو۔ اور ہر شخص جو ہے تقریباً فرعون بنا ہوا ہے، انا ولا غیری کا نعرہ لگا رہا ہے، میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا اور رب کی نشانیوں سے بھی انکار کر دیا۔ تفصیل میں عرض نہیں کر رہا، میں صرف ایک جملہ اس میں جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر دیا، توقع ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے لیے کوششیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہماری جو روزمرہ کی زندگی گزر رہی ہے، ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے۔ لڑکے لڑکیاں چاہتی ہیں ہماری اچھی جگہ شادی ہو جائے، جب شادی ہو جائے بچے ہو جائیں، جب بچے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اچھی جگہ پڑھ لیں، جب پڑھ لیتے ہیں پھر والدین کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے میرا CSS افسر بنے گا، یا اس کو میں کوئی کارخانہ لگا کے دوں گا، اور لڑکی کی جو پھر اچھا پڑھا کے پھر اچھا بر دیکھنے لگتے ہیں۔ بس یہ زندگی جو ہے وہ اسی میں گزر جاتی ہے۔ تو کفروا بآیات ربہم، ان لوگوں نے اپنے رب کی احکامات سے انکار کر دیا، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا انہوں نے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ ان کی تو نیت ہی نہیں تھی سامعین کرام، نیت نہیں تھی، اللہ تو ان کا مقصود ہی نہیں تھا، اللہ کی رضا کی تو یہ طالب ہی نہیں تھے، اللہ ان کا محبوب ہی نہیں تھا، دنیا ان کو محبوب تھی، دنیا ان کو مطلوب تھی، دنیا ان کا مقصود تھی۔ تو جب دنیا ہی مقصود ہو جائے، دنیا ہی مطلوب ہو جائے، دنیا ہی محبوب ہو جائے،
تو جو نیک کام، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور یہ ایک جگہ نہیں آیا ہے، یہ متعدد بار قرآن میں ایسے مضامین آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پھر ایک کے بعد ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ایسی بہت سی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایک آیت اس سے پہلے میں نے پیش کی، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو عمل انہوں نے نیک کیے ہیں ان کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ تو سامعین کرام، بڑی توجہ طلب صورتحال ہے، اور توجہ، تفکر، تعقل، تدبر، اس میں سب یہ کرنے چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں ایک ہوش مند انسان ہوں، یعنی پاگل تو نہیں ہوں، اور نہ اپنی کوئی واعظانہ کوئی اپنا سکہ آپ کے اوپر جمانا چاہتا ہوں۔ سادی سادی باتیں ہیں، قرآن سے بیان کر رہا ہوں، قرآن اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ سارا جو ہے سامعین اکرام، آج کی جو ہم نے تلاوت کی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یہ توبہ وغیرہ کا چکر جو ہے یہ طالبان دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے توبہ کرنا یا نہ کرنا یہ ایک ہی معنی رکھتی ہے۔ ہاں، اگر خلوص سے ان لوگوں نے اپنے خالق کو پہچان لیا، مالک کو پہچان لیا، اللہ کی طرف توبہ طائب ہو گئے، اپنی گزشتہ زندگی یا گناہوں سے باز آ گئے، غلط مقصد کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، دنیا کو بطور مقصد ٹھکرا دیا، اللہ کو بطور مقصود قبول کر لیا۔ ہاں، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یعنی انہوں نے نیت صحیح کر لی زندگی گزارنے کی، اب اللہ کی ملاقات کے لیے یہ تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، دنیا ہے ہی دنیا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں بھجوایا گیا ہے، یہ آپ جان لیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہم اس رب العالمین کی ملاقات کے لیے تیاری کے لیے یہ سب ہمیں جسم دیا گیا ہے، ہمیں قوتیں دی گئی ہیں، ہمیں قرآن بھجوایا گیا ہے، ہمیں رسول بھجوایا گیا ہے کہ اس ملاقات کے لیے تیاری کر لیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب جس کو امید ہو رب سے ملاقات کی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ مقصد میں، کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو ملاقات کی تیاری کے لیے تو آئے ہیں سامعین کرام، اور ملاقات آسان بات نہیں ہے سامعین کرام۔ اللہ کا دیدار ایک بہت بھاری کام ہے، یعنی اس کو سہارنا جو ہے، اس دیدار کو سہار لینا، یہ بڑی بات ہے، اور اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، باتیں تو ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن جذبہ آیا، فرمایا رب ارنی انظر الیک، رب میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، فرمایا گیا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں تم میرے محبوب ہو، تمہاری بات کو میں نہیں ٹالتا، اس وقت تم کوہ طور سے فاصلے پر ہو،
میں کوہ طور پہ اپنے نور کی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اس نور کی تجلی کو سہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے میرا نور۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی، سامعین کرام یہاں نقطہ یہ ہے کہ وہ تو نور تھا، صرف نور تھا۔ ہمارے شیخ نے ایک اس کے بارے میں شعر عرض کیا تھا، ہمیں بتایا تھا، اس کا پورا شعر تو فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ موسیٰ تو نور کی ایک تجلی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ تو عین ذات بنگری در تبسمی، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو عین ذات بنگری در تبسمی، آپ عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں کسی نے یہ شعر کہا ہے کہ موسیٰ ذے ہوش رفت، موسیٰ بے ہوش ہو گئے ایک نور کی تجلی سے۔ تو عین ذات بنگری در تبسمی، آپ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب سامعین کرام اللہ کی ملاقات بڑی چیز ہے، اور اس ملاقات کی تیاری کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں طریقہ کار بتاتا ہے، اس کی تیاری کے لیے رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑ گئے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تمہارے لیے اے لوگو رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے۔ سامعین کرام، والیوم الآخر ذکر اللہ کثیرا۔ بہرحال سامعین کرام، یہ میں نے آج کا مضمون جو ہے میں اس کا خلاصہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ ابھی ہم آیت پڑھیں گے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ توبہ وغیرہ یہ طالبان مولا کے لیے ہے۔ ہاں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر کوئی اپنی گزشتہ روش سے باز آ جائے، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اپنی گزشتہ روش سے باز آ جائے، دنیا کے راستے پر چلنا چھوڑ دے، دنیا کی محبت چھوڑ دے، دنیا کو مقصود بنانا چھوڑ دے، اللہ کو مقصود محبوب مطلوب بنا لے اور اللہ کی بندگی کے لیے کمر کس لے، پھر یہ مضمون جو ہے انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ نے چاہا اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔